سورۃ البقرہ آیت نمبر 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ لفظی ترجمہ ہے اِنَّا بے شک الذین جو یکتمون چھپاتے ہیں ما جو انزلہ اتارا اللہ رب العزت نے من سے الکتابی کتاب وا اور یشترون لیتے ہیں بھی بدلے بھی اس کے ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی اولئکا وہی ما نہیں یأکلون کھاتے ہیں فی میں بطونی پیٹ ہم اپنے الا مگر النار آگ وا اور لا نہیں یکلم کلام کرے گا ہم ان سے اللہ رب العزت یوم دن القیامت قیامت وا اور لا نہیں یزکی پاک کرتا ہم ان کو وا اور لا واسطے ہم ان کے عذاب علیم دردناک۔ با محاورہ ترجمہ ہے بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں کے آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ رب العزت قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ کافروں کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالی عز و جل کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ نبی علیہ السلام کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کے سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے ہیں تو انہیں یہ اندیشہ اور خوف محسوس ہوا کہ لوگ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو خوبیوں کو دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے اور جھک جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے ہیں، ہدیے ہیں، تحفے ہیں، تحائف ہیں، سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی، سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تھی، صفات تھی، خوبیاں تھیں، اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا یا تبدیل کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اس طرز عمل کے پر فرمایا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالی عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت و شان اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالی عز و جل سے ہم کلامی کے شرف اور عزت سے محروم ہو جائیں گے، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر و معصیت کی گندگی
زندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانے میں شامل ہے کہ غلط معنی اور تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ یہودی ہر طرح کی تعویلیں یعنی تبدیلیاں کرتے تھے، اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے۔ اس امت میں بھی قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کو چھپانا، ان کے معنی بدل دینا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معانی میں تحریف کرنا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔